Kindly subscribe our channel by clicking the red button. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید آمین۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کا سب سے زیادہ دیکھا جانے والا کبوتر بازی کا سب سے پہلا ہائی ڈیفینیشن چینل پاکستان پیجن ایسوسی ایشن، اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست فیصل میر۔ آج ہم ایک دفعہ پھر سے جناب استاد نعیم بھٹی صاحب کے گھر حاضر ہوئے ہیں کبوتر بازی کی ہسٹری کے بارے میں جاننے کے لیے۔ آئیے ان سے گپ شپ کرتے ہیں، آپ کو مزید کبوتر یہ کہاں سے بنے، کیسے بنے اور کہاں تک یہاں تک کیسے آئے، آپ کو اس کے بارے میں انفارمیشن بھٹی صاحب سے لیں اور آپ تک پہنچائیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام جناب، سر کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں جی؟ الحمدللہ سر۔ فیض صاحب، اس دن ہماری جو لاسٹ ایپیسوڈ میں جو گفتگو ہوئی تھی تو اس میں جو ہے برِ صغیر پاک و ہند تک کیسے کبوتر جو ہے وہ آئے اور کہاں کہاں سے آئے، تو اس حصے میں جو ہے یہ عرض کرتا چلوں کہ رامپور جو ہے یہ مین ایک شہر جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے۔ اب بھی ایون جو موجودہ انڈیا یا بھارت ہے وہاں پہ بھی رامپور کے کبوتروں کو بہت اہمیت دی جاتی ہے، اور اس طرح جو فیروز پور ہے ان کے کبوتروں کو بھی، اس شہر کے کبوتروں کو بھی بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے جی۔ بالکل، اس میں ایسا ہے کہ جب یہ برِ صغیر پاک و ہند یا ابھی یعنی تقسیم سے پہلے جو ہے یہ کچھ کبوتر جو ہے زیادہ تر جو روایات یہی بتاتی ہیں کہ کبوتر جو ہے وہ رامپور سے زیادہ تر جو ہے وہ قصور آئے، اور اس میں کہہ لیں کہ تقریباً 50% جو کبوتر ہیں وہ فیروز پور سے قصور آئے جی۔ تو اس میں پہلے ہم قصور کے اس حصے میں ہم بات کرتے ہیں کہ رامپور سے جو ہے یہ چونکہ مستری جو فیملی ہے یہ بہت پرانی اور قدیمی ایک فیملی ہے جو کہ قصور کی کبوتر پروری کی ہسٹری میں جن کا بہت نام ہے، اور انہوں نے یقیناً اس خاندان کی اس سلسلے میں کبوتر پروری میں بہت خدمات ہیں، اور اس میں جو ہے انہوں نے جو ہے یہ کبوتر بابا محمد دین جن کو بچپن میں بھی میں نے دیکھا ہوا ہے، اور یہ ماشاءاللہ اس وقت ان کی ایج جو ہے وہ تقریباً کوئی 85 یا 90 سال کے قریب تھی جب میں پرائمری اسکول پہلی یا دوسری کلاس میں شاید پڑھتا تھا۔ تو جو ہے یہ چونکہ یہ وہاں پہ اسٹیم انجن کے بھی ایون جو وہاں پہ مختلف جو اسپیئر پارٹس ہوتے تھے ان کی وہ کام کرتے تھے، ان کی مرمت کا کام کرتے تھے، یہ ہینڈ پمپس بھی لگاتے تھے، اور اس طرح مطلب بہت اس زمانے میں بہت اچھے ایک ہنرمند جو ہے وہ سمجھے جاتے تھے۔ تو یہ چونکہ قصور جو ہے وہ ایک چھوٹا ایک شروع سے یہ تحصیل ہے، اور پھر 75 کے بعد یہ جو ہے یہ ضلع کا درجہ قصور کو ملا ہے، اور یہاں سے لوگ جو ہے یہ جو شوقین جو ہنرمند تھے کبوتر پروری کے، یہ لوگ انٹیریئر انڈیا جاتے تھے، اور یہ سردیاں جو ہے وہاں پہ زیادہ گزارتے تھے جو موسم سرما ہے، اور اس کے بعد پھر یہ جب یہ موسم گرما کا آغاز ہوتا تھا یعنی سپرنگ سیزن میں یا موسم بہار میں ان کی جو ہے وہ واپسی اپنے گھروں کو ہو جاتی تھی۔ تو اس حصے میں جو ہے یہ جو جالدار کبوتر ہیں بابے محمد دین والے، جن کو مصے یا ڈاکیا کبوتر بھی کہا جاتا ہے، اور یہ کبوتر جو ہیں یہ روایات کے مطابق بڑی مستند روایات ہیں کہ یہ کبوتر وہاں رامپور سے آئے، اور یہ نواب شفیق الرحمان صاحب والے کبوتروں میں سے ہیں۔ تو ان کی میں ہسٹری یعنی آپ سمجھیں کہ یہ جو جالدار کبوتر ہیں یہ قصور کے سب سے قدیمی کبوتروں میں سے ہیں، جن سے آگے بہت ساری مختلف نسلیں جو ہیں وہ وجود میں آئیں، اور اسی طرح جو کمانگر یا کمگر فیملی ہے وہ بھی پروبیبلی کبوتر جو ہیں یہ رامپور سے ہی آئے، اور رامپور کچھ روایات ملتی ہیں کہ جن سے پتہ چلتا ہے کہ رامپور کے ساتھ ایک کوئی چھوٹا اور کوئی شہر یا کوئی قصبہ پروبیبلی جس کا نام کرت پور تھا،
یہ وہاں سے کبوتر جو ہے یہ قصور میں آئے، اور یہ سارے سرخ آنکھ کے کبوتر ہیں یا تھے اس زمانے میں، اور چاہے رنگ جو ہے وہ بے شک مختلف تھے ان کے، لیکن ان کا ایک جو کامن فیکٹر تھا وہ یہی تھا کہ ان کی آنکھیں جو ہیں وہ سرخ تھیں. اور باقی جو مصری فیملی کے پاس جو جالدار کبوتر آئے وہ سب کے سب جو ہے وہ سفید آنکھ کے کبوتر تھے، یعنی دور سے وہ سفید آنکھ کے دکھتے تھے، لیکن ان کے درمیان میں جو ہے وہ اگر ان کو پکڑ کے دیکھیں تو نزدیک سے ان میں ایک گلابی رنگ جو ہے وہ بھی ہمیں نظر آتا تھا. یعنی کہ مصری صاحب کے جو گھر پہ بریڈ تھی وہ گلابی رنگ میں تھی، سفید آنکھ میں تھی لیکن گلابی رنگ تھا جی. اور جو کمکر فیملی کے کبوتر تھے وہ سب سرخ آنکھ میں تھے، زمین ان کی سفید تھی جی. اور ان کے باقی جو ہے وہ آنکھ جو ڈورا تھا وہ اس میں سرخ ڈورا ہوتا تھا یا سرخ ذرات تھے جو کہ مختلف پیٹرن میں وہ اس میں موجود ہوتے تھے. آج بھی اگر ہم دیکھتے ہیں کمگر کسی کے پاس اوریجنل بریڈ تو وہ اسی آنکھ میں ہمیں ملتے ہیں، زمین سفید میں ملتے ہیں جی. اس کا مطلب ہے کہ یہ چیز مکس ہوتی ہے آج کی بھی اور اس وقت کی بھی. جی بالکل جی. اب آگے عرض کرتا چلوں کہ جو جالدار کبوتر سے اگر ہم بات کریں تو یہ ان کے متعلق یہ بالکل مشہور تھا کہ یہ اتنے سینسٹیو کبوتر تھے کہ اگر کوئی بندہ جو ہے وہ ڈربے میں داخل ہو گیا تو مادیاں اٹھ جاتی تھیں. اور سیم آپ یہی عادت جو ہے، یہی ایک جو بیہیویئر ہے یہ آپ ٹیڈی کبوتروں میں بھی نظر آتا ہے جی. تو چونکہ ان کے آباء و اجداد میں یہ جو جالدار مصری کبوتر بالکل شامل ہے، اور انہی کی کراس سے آگے جو ہے وہ ٹیڈی کبوتر بنے ہوئے ہیں جی قصور کے جو. تو یہ بالکل وہ مشہور تھا کہ جب ان کو پکڑتے تھے کبوتروں کو، جالدار کبوتروں کو، تو یہ اتنی تیزی سے ان کا دل جو ہے وہ مطلب دھڑکتا تھا کہ جیسے وہ شاید مر جائیں گے. ان کی ہارٹ بیٹ ان کی بہت تیز ہو جاتی تھی، مادیاں جو ہے وہ اٹھ جاتی تھیں انڈوں سے، اور یہ جو ہے یہ سارا یعنی ان میں، اور پھر ان کے پر جو ہے وہ کامتے تھے. یعنی یہ بھی ایک بہت ایک اصل بریڈ کی یا ایک اصالت کی جو ہے وہ نشانی سمجھا جاتا ہے جی. تو یہ کبوتر جو ہے ان کا رنگ جو ہے وہ ایسا تھا کہ ان کا اوپر سے یہ سیاہ جالدار کبوتر تھے جی. ان کے پروں میں بھی پر سفید آتے تھے. کئی کبوتروں کے اکثر ایک یا دو پر اس میں سفید آ جاتے تھے، لیکن یہ ضروری نہیں تھا کہ سفید پر ان میں ہو. بعض کے دسوں پر جو ہے وہ سبز یا کالے ہوتے تھے جی. ان کا جو پیٹ ہے یا بیلی جو ہے یا وہ جو ہے وہ وائٹ کلر میں ہوتی تھی، اور اوپر سے وہ بالکل سیاہ ہوتے تھے. یعنی کہ پوٹ سے پوٹا جو سینہ یعنی کہ جی سینے تک یہ بالکل جو ہے وہ سبز جو ہے وہ ہوتے تھے جی، یعنی سیاہ سبز. اور نیچے سے جو وہ پیٹ جو ہے وہ ان کا سفید رنگ کا ہوتا تھا جی. اور ان کے پنجے جو ہے وہ خشک پنجے جو ہے وہ وہی اپنا جامنی رنگت کے. اور ان کی آنکھ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ان کی آنکھ آپ دور سے اگر جالدار کبوتر مصری کو دیکھیں، ابھی کچھ لوگوں کے پاس یقیناً موجود ہوں گے، اور یہ جو ہے یہ بالکل دور سے آنکھ ان کی آپ دیکھیں تو بالکل آپ کو سفید رنگت اس کی نظر آئے گی، لیکن جب آپ پکڑ کے اس کو دیکھیں گے تو ان میں ہلکا گلابی رنگ جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گا جی. ان کی پلکیں جو ہیں، جہاں تک عام قصور کے کبوتروں کی جو ہے وہ کبوتر جو پلکیں ہیں وہ ان کو زیادہ تر کبوتروں کی پلکیں سفید ہیں، یا جو کمکر کبوتر ہیں ان میں پیلی پلک بھی آتی ہے جی. بٹ صاحب میرے پاس دو سوال میرے ذہن میں آ رہے ہیں، اگر آپ برا نہ منائیں. جی. ایک یہ کہ یہ جو جامنی رنگ کا پنجہ، خشک پنجہ، یہ اصالت کی نشانی ہے؟ جی بالکل، یہ اچھے کبوتروں کی نشانی ہے جی، جو کہ جن میں اچھا بلڈ ہے ہر لحاظ سے جی، اڑنے کے لحاظ سے بھی، نسل کے لحاظ سے بھی، بریڈ کے لحاظ سے بھی. اور یہ آگے یعنی اچھا، یعنی ان میں یہ ایک اصالت کی نشانی سمجھا جاتا ہے. اور چاہے وہ کسی بھی رنگت کا کبوتر ہو، یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ صرف قصور کے کبوتروں میں ہے، اور بھی جو اچھے کبوتر لوگوں نے جو مختلف بریڈز بنائی ہیں ان میں بھی کچھ کبوتر یقیناً ایسے ہیں جن کے جو پنجے ہیں وہ ڈارک کلر کے ہیں اور وہ خشک پنجے ہیں. صحیح.